أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. شہر مہینہ رمضان کا الذی وہ جو انزلہ اتارا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے وبینات اور واضح دلائل ہیں من الہدا ہدایت سے فمن شاہدہ فمن پس جو کوئی شاہدہ حاضر ہو منکم تم میں سے الشہر اس مہینے میں فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا یعنی اس مہینے کا ومن اور جو کوئی کانا ہو مریضن بیمار او یا علا اوپر سفر کے فعدتن پس گنتی ہے من ایام اخر اور دنوں سے یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی بکم ساتھ تمہارے الیسرا آسانی کا ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا بکم ساتھ تمہارے العسرا تنگی کا ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم پورا کرو گنتی کو ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی علی اوپر ما اس چیز کے ہداکم کے ہدایت دی تمہیں ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو وَإِذَا اور جب تعالیٰ کا سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی پس بے شک میں قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوتا پکار کا الداعی پکارنے والے کی اذا جب دعانی وہ پکارتا ہے مجھے فلیستجیبو پس چاہیے کہ وہ قبول کریں پس چاہیے کہ یستجیبو وہ قبول کریں لی میرے حکم کو ولیؤمنو اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر یا ساتھ میرے لعلہم تاکہ وہ یرشدون بھلائی پائیں. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا یعنی وہ ایام معدودہ ماہ رمضان ہے لہٰذا اس پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں. اس کے علاوہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اولاً قرآن پاک شہر رمضان میں یعنی رمضان کے مہینے میں شب قدر کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت میں بھی تمام ہی نازل کر دیا گیا. یعنی لوح محفوظ جس میں ہر چیز کا بیان ہے, ہر آسمانی کتاب بھی اسی میں, اور ہر
انسان کی تقدیر، جو کچھ ہو گیا، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، سارا کچھ اسی کے اندر لکھا ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یعنی فرشتے۔ بعض لوگ اس سے مراد، اس آیت سے مراد قرآن لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی بات نہیں، وہ لوح محفوظ کی بات ہے، چلیں وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس لوح محفوظ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیا اور پہلے آسمان دنیا پر بیت العزت میں ایک اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، کہ وہ اس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بیت العزت اس میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد 23 سال میں بتدریج حسب ضرورت وقتاً فوقتاً لوگوں کے سوالات اور واقعات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا اور 30 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا۔ اور اس میں بہت سی آیتیں کفار کے جواب میں بھی اتری۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے کہ آپ کے دل کو برقرار اور مضبوط رکھیں، یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے کو فضیلت صرف قرآن نازل ہونے کی وجہ سے ملی، اور قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا اور لیلۃ القدر میں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت سورۃ دخان میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور بابرکت رات ایسی ہے کہ اگر اس میں ایک انسان اللہ کی عبادت کر لے، یعنی اس رات کو پا لے، تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 مہینہ بھی کسی کو عبادت نصیب ہو جائے، کبھی ایسا ہوا تو نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو اس کی اللہ کی رحمت اور انسان کی خوش قسمتی ہے۔ 83 سال اور غالباً 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے کے۔ 83 سال اگر کوئی عبادت کر لے تو بڑا لمبا ایک عرصہ ہے، تو لیکن ایک رات میں اس کو اتنا اجر مل جائے، اللہ ہماری قسمت میں کرے، جو گزر چکی ہیں اللہ ہمارے مقدروں میں ہو چکی ہوں، اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا فیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا یہ جو قرآن ہے، قرآن کریم کی فضیلت اللہ نے بیان کی، اس کی تعریف میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی، سورۃ یونس میں ہے وشفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے نا ان کے لیے شفا۔ سینوں کے اندر کون سی چیز ہوتی ہے؟ دل۔ قرآن کس کے لیے شفا ہے؟ دلوں کے لیے۔ تو لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے، اور اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ تدبر اور غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راہ پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حق و باطل، حرام اور حلال میں فرق ظاہر کرنے والا قرآن ہے، ہدایت اور گمراہی، رشد و برائی میں علیحدگی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل کر کے اس مہینے کو عظمت عطا کر دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان نہ کہو، اللہ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ بہرحال یہ تو ایک راوی کی بات ہے نا، اور موقوف ہے، اس کو تو ہم ایک اہمیت نہیں دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایسا نام نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف یہ بات منسوخ کی جا رہی ہے، تو یہ موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، من گڑت ہے۔ رمضان اللہ کا نام نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو شہر رمضان کہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یعنی سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور اللہ نے اگر کسی مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے تو وہ محرم الحرام کو کہا ہے، شہر اللہ الحرام، اللہ کا مہینہ، یعنی اللہ نے اس کو وہ بھی اس اعتبار سے کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے، کسی اور نے عزت نہیں دی۔
تو یہ اس کے اوپر کا لکھا ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے رمضان میں لیلۃ القدر میں اور آخری عشرے میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں ہوتی ہے. تو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے. اب یہ جو میں بات بتا رہی تھی نا کہ رمضان کے بارے میں کہ رمضان جو ہے ابو ہریرہ کی طرف بات منسوخ کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، معاذ اللہ امام بخاری نے اس کی تردید کی ہے اور اس کے بارے میں باب باندھ کر بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں. اس میں یہ کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے راتوں کا قیام کرتا ہے، تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اصل لفظ ہے قیام اللیل، رات کا قیام کرنا. تو تراویح تو بعد کی ایجادات ہے نا، تراویح لفظ تراویح اس میں انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے اگر آج ٹائم ملا تو میں بتا دوں گی، لیکن تراویح کے بارے میں بتائیں گے کہ تراویح کیسے مسنون و جماعت کے ساتھ کس نے یہ طریقہ کار ایجاد کیا اور تراویح کتنی تھیں اور اس کا نام تراویح کیوں رکھا گیا. انشاءاللہ آج اللہ نے موقع دیا تو پھر سے یعنی بہرحال اللہ فرماتے ہیں فمان شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا جو بندہ اس مہینے میں حاضر ہو، صحیح سالم ہو، تندرست ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اب دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کے فوراً بعد ہی پوری کرے، اللہ نے کہا اور دنوں سے پوری کر، جب اس کے لیے ممکن ہو، جب اس کے لیے میسر ہو، آسانی ہو تو وہ روزے پورے کر لے. اللہ اکبر کبیر. یعنی سفر یا بیماری کی وجہ سے اگر رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں رمضان کی گنتی پوری کر لے. مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے. غرض اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند چڑھے کوئی شخص اپنے گھر ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست ہو، اسے روزے رکھنے لازمی اور ضروری ہیں. تو پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی رخصت تھی کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن وہ رخصت اٹھ گئی. اس کا سفر میں فرمایا، اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کے لیے رخصت کا بیان فرمایا. پہلے رخصت تھی جس کا دل کرتا رکھ لے، جس کا نہیں کرتا نہ رکھے. پھر وہ رخصت بیمار کو دے دی گئی، مسافر کو دے دی گئی. فرمایا کہ یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں جو بیماری کے دن ہیں یا سفر کے دن ہیں، اور پھر قضا کر لیں. یعنی جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے روزے میں مشقت پڑے یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے، اور جتنے روزے رہ جائیں اتنے دن پھر قضا کر لیں. اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا فرما کر تمہیں مشقت سے بچا لیتا ہے. فرمایا اللہ نے جو تم یہ رخصت دی ہے نا کہ جو بندہ بیمار ہے، جو مسافر ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا یہ اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے. پتہ ہے کیوں دی ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں یہ رخصت دی ہے نا، اللہ تمہیں مشقت سے بچا لینا چاہتا ہے. یہ سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے اور احکام اسلام میں آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر ایک بڑی رحمت کی ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہوتا تو پھر اس کے لیے روزہ فرض ہوتا، ضروری ہوتا، تو پھر تو اس کے لیے بڑی مشکل تھی. تو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یعنی اللہ نے اسلام کے قانون ہی وہ نافذ کیے جو انسانی طاقت کے اندر ہے، جو انسان کر سکتا ہے وہ اس کو آسانی سے بجا لا سکتا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تنگی کا نہیں کرنا چاہتا. تو اسی لیے تو اللہ نے مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت دے دی ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ وہ نہ رکھے، بعد میں جب مرضی پورے کر لیں. کوشش یہی کرے کہ اگلا رمضان آنے تک پورے کر لیں. لیکن اگر اگلا رمضان آنے تک بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، وہ بیمار ہے یا وہ پریشان ہے، تو رمضان اگلا شروع ہو گیا، تو وہ اگلا رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، لیکن پچھلے کے رہ گئے
تو پھر اگلا روزے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس کو یعنی اپنی زندگی میں پورے کر لینا چاہیے. مطلب یہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی فرض ادا ہو جائے. لیکن اگر تکلیف کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے روزے رہ گئے تو اللہ نے فرمایا وہ اور دنوں سے پورے کر لیں. اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کر لو گنتی. فرمایا رمضان کی گنتی پوری کر لو، یعنی جتنے روزے چھوٹے تھے وہ گن لو. بعد میں اگر چاند 29 کا تھا 29 دن پورے کر لو، اگر چاند 30 کا تھا تو 30 دن پورے کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے اور چاند دیکھ کر ہی روزہ افطار کر دیتے تھے، یعنی عید جو ہے پڑھاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک کے دن کا روزہ رکھے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی جو شک کے دن روزہ رکھتا ہے. اور عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، اور ہمارے ہاں اس سال بھی روزہ رکھا گیا عید کو. عید والے دن بھی اکثر لوگوں نے روزہ رکھا ہے کہ ہمارا شروع میں کھایا گیا تھا آج ہم رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک انسان کی نفسانی خواہشات ہے جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو شک کی بنا پہ روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور رمضان کے استقبال کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ کل رمضان کا روزہ شروع ہو رہا ہے تو آج ہم اس کے استقبال میں روزہ رکھیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گنتی کو پورا کر لو. اور اگر 30 کا چاند تھا تو آپ نے جتنے روز چھوڑے ہیں تو 30 کے مطابق ہی آپ اپنی گنتی پوری کریں گے. اور اگر 29 کا چاند تھا تو جتنے روزے چھوٹے ہیں آپ 29 کے مطابق ہی اپنے روزے پورے کریں گے. پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کی گنتی پوری کر لی ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھ لیے. جو تندرست ہے ٹھیک تھے بالکل انہوں نے گنتی پوری کر لی، لیکن جو بیمار تھے وہ اپنی گنتی بعد میں پوری کر لیں. تو جب رمضان کا مہینہ گزر جائے، فرمایا عید کا دن آ جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اوپر ما اس چیز کے ہداکم جو اس نے تمہیں توفیق دی، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، جو اس نے تمہیں سیدھے راستے پر چلایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. اب اس میں علماء نے عید الفطر میں تکبیرات کی مشروعیت اخذ کی ہے، یعنی صبح کو نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں پہنچ کر نماز کے کھڑا ہونے تک تکبیریں کہتا رہے انسان، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والی تکبیرات ہیں. تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تم تکبیرات بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا. پھر فرمایا کہ اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے، نہ شکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا کہ میں کہاں ہوں، دور ہوں یا نزدیک ہوں، تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو فرمایا جب وہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً جواب دیتا ہوں، تو اسے بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کو میرے حکموں کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ بھلائی پائیں، ہدایت پائیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اگر تو نزدیک ہے تو ہم اس سے مناجات کرتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ سرگوشی کر لیتے ہیں، اور اگر دور ہے تو ہم اس کو زور زور سے پکار لیتے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دے میں قریب ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کا دل اس سے دور ہے، اس کے حلق سے دور ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ورید اس رگ کو کہا جاتا ہے جو دل سے ملتی ہے، جس کا تعلق، جس کو الوتین کہا گیا ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اب دیکھیں پیچھے رمضان کے بارے میں مسائل چل رہے تھے. ماہ رمضان کے سلسلے میں اس آیت کے آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت جو ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص سبب ہے. روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے افطاری کی تیاری کر لیتے ہیں، سارا سامان رکھ کے بیٹھ کے پھر دعا کرتے ہیں کہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی.
روزے دار سارا دن روزے کی حالت میں ہوتا ہے، سارا دن ہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. روزے دار کی اللہ ساری دعائیں سارا دن ہی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتے ہیں، اور اگر نہیں بھی مانگتا اللہ اس کو بھی دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اب رمضان کے ساتھ ہی اس آیت کو لا کر بتا دیا کہ رمضان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ رمضان میں ویسے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں. تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت جو ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا اسباب ہے. ایک حدیث کے ضمن میں ہے کہ روزے سے فرمایا روزے دار کی دعا راہ گاہ نہیں جاتی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے، وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، اچھی لگتی ہے. اور فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹی بات نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو بھوکا اور پیاسا تو رہنا یہ تو اس کے نصیبوں میں آ گیا، لیکن اجر اس کے نصیبوں میں نہیں ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا. تو یعنی روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف روزہ رکھنے والے اور اللہ کے درمیان ہی ایک تعلق ہوتا ہے. کسی اور انسان کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا روزہ ہے جب تک روزہ دار خود نہیں بتائے. ہر عمل کے اندر دکھلاوا کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دیکھ لے گا، زکوٰۃ دے رہے ہیں جس کو دیے کم از کم اس کو پتہ چلے گا، حج کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا. اور فرمایا کہ اس کی دعا کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کس کے لیے؟ روزے دار کی دعا کے لیے. آج ہم لوگوں کا ایسے نظریہ بن چکا ہوا ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم، تم کہتے سنتا نہیں، وہ سننے والا سنتا ہی نہیں، صرف دل کی نجتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے، دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے دوران میں کثرت استغفار کو حکم دیا گیا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے، ہم شروع سے ہی سنتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ بخشش کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. تو ہم بڑے اہتمام سے پڑھتے ہوتے تھے اور کوشش کرتے تھے پہلے عشرے میں ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ والی دعا پڑھیں، یا رحمت کی جتنی بھی دعائیں ہیں. اور دوسرے عشرے میں ہم پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا بخشش کی جتنی بھی دعائیں. آخر عشرے میں اللہم اجرنی من النار کثرت سے پڑھتے تھے. لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث، صحیح حدیث کی یہ الفاظ نہیں ہے. رمضان کا سارا مہینہ رحمت کا، بخشش کا، جہنم سے آزادی کا ہے. اور رمضان کے جو راتیں ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہے. اب اس میں تھوڑا سا لوگوں کے لیے کچھ پریشانی والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک طرف آتا ہے کہ رمضان کے روزے بڑے افضل ترین ہیں، ایک طرف آتا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے عمل اللہ کو سارے دنوں سے زیادہ محبوب ہے. اس میں تطبیق یہی ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہیں، اور رمضان کی راتیں خصوصاً آخری عشرے کی راتیں تمام راتوں سے افضل ترین ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی عمل، حدیث کے اندر آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کو پسندیدہ اعمال وہ ہیں اللہ کی طرف وہ ہیں جن پر ہمیشہ کی اختیار کی جائے. یعنی جن اعمال کو وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہے. یعنی اگر ایک بندہ روزانہ اٹھ کے صرف رات کو 2 نفل ہی پڑھ لیتا ہے لیکن اس نے ہمیشہ کی اختیار کر لی ہے، یعنی کہ آج پڑھے 10 دن نہ پڑھے، پھر پڑھی پھر نہ پڑھے. تو بعض لوگ اسی ڈر سے تہجد ہی شروع کرتے کہ ہم سے روز نہیں پڑھی جائے گی تو ہم گناہ گار ہوں گے. یہ بھی بات نہیں، جب اللہ موقع دیں، جب جاگ آ جائے پڑھنی چاہیے تو جتنی مرضی پڑھے. اور لیکن اگر انسان اپنا ایک ذہن بنا لے یا اپنا ایک روٹین بنا لے کہ میں نے روزانہ 2 نفل پڑھنے، تو یہ بھی قیام اللیل ہے. قیام اللیل کا اس کو ثواب ملے گا. ضروری نہیں کہ آپ 8 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا. اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا بھی، جس کے اندر آتا ہے جس بندے نے صحیح وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، اور ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں نہ کی، یعنی خیالات کی طرف نہ اس کا دھیان جو ہے خیالات کی طرف منتشر نہ ہو گیا، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دی جاتے.
صرف 2 نفل پڑھنے سے، 2 رکعتیں پڑھنے سے، جتنے مرضی پڑھیں. ویسے سنت 8 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 نفل اور 3 وتر، یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نے نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، یعنی ہمیشہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے. کوئی بات نہیں، ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اگر کسی رات آپ کی تہجد کی نماز رہ بھی جاتی ہے تو آپ صبح اشراق کے بعد ظہر سے پہلے 12 رکعتیں پڑھ لیں، آپ کو تہجد کی نماز کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. نہیں وطر نہیں، وطر رات کی عبادت ہے، وطر آپ رات کو پڑھ لیں. اگر رات کو وطر نہیں پڑھا گیا تو پھر صبح نہ پڑھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وطر دن کی عبادت نہیں ہے، وطر رات کی عبادت ہے. وطر نہیں پھر پڑھیں گے، صرف 12 نفل پڑھیں گے 2 کر کے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر وقت سنتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میری نہیں سنتا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور یہ کفری کلمات ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. اور اگر کسی انسان نے دیدہ و دانستہ جانے انجانے میں یہ ایسے الفاظ استعمال کر لیے ہیں وہ اللہ سے بخشش مانگے، کیونکہ یہ کفری الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے لفظ نکالتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا وہ جہنم میں ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا اچھا کلمہ بولتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا وہ جنتیوں میں سے ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیشہ ہمیں اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالنا چاہیے. اگر کبھی غلطی سے کوئی غلط لفظ نکل بھی جائے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ انسان ہے، انسان کا معنی ہے بھول جانے والا. تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے. ہم اللہ سے گناہ بخشوانا نہیں چاہتے، ہم اللہ سے گناہ نیکیوں میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں. نہیں جو ہو چکے ہیں، اللہ آئندہ ہمیں بچا کے رکھے. قیامت کے دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے نا اچانک ہنسے، اور آپ بہت کم ہنستے تھے، آپ مسکرایا کرتے تھے. اس وقت آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی نواجز یعنی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، اتنا ہنستے. صحابہ کرام نے دعا دیا ضحک اللہ سنہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. کیا ہوا؟ فرمایا آج اللہ تعالیٰ ایک بندے کی بات سے ہنسا تو میں بھی ہنسا. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کہا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں کیا. تو بندہ تو ڈر گیا نا کہ آج اللہ نے پوچھ لیا تو مارا کیا، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آج بس کے کہیں بھی جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ. جس کو آخری وقت یہ نصیب ہو گیا نا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، تو جنہوں نے پڑھا اللہ ان کا بھی قبول کرے. اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ مرنے کے بعد میت کے گھر والے لا الہ الا اللہ پڑھ جتنا مرضی بخشا اس کی بخشش نہیں ہوگی اگر اللہ نہ کرے. اللہ بخشش کرے گا تو ہوگی، اور اس کا اپنا ہی پڑا ہوا اس کی کام آئے گا. چلے اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، ہاں اللہ غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا. انکار کر کے جائے گا بھی کہاں؟ تو اللہ فرمائیں گے جتنے بھی چھوٹے گناہ تھے نا ان سب کو میں نے نیکیاں بنا دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ خود بول کہتا ہے اللہ بھی میرا تو یہ بھی گناہ رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے. کس لالچ میں؟ ان کی بھی نیکیاں بن. تو اللہ اس کی بات پہ ہنسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے. اللہ ایک بندہ حریص ہے نا، ہر بات پہ حریص ہے. نیکیاں ملے تو پھر بھی حریص، دنیا کی چیزیں ملے پھر بھی حریص ہی ہمیشہ. اور جب جنت میں جائے گا نا پھر بھی حرص کرے گا، افسوس کرے گا کاش دنیا میں زیادہ ذکر کرتا، جتنا کیا ہے جنت میں آ گیا ہوں زیادہ کرتا اس سے بھی اونچے مرتبے پر. اللہ ہمیں اس دن کے پچھتاوے سے محفوظ فرمائے. اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.